بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ذکر زبان پر لانا کس قدر تکلیف اور پریشانی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف دین کی سربلندی کے لیے برداشت کی۔ کاش کہ ہم اس دین کی قدر کو جان سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اور آتے ہی اس بدبخت نے اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور بل دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کے اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالیں، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کانٹے ان کے پاؤں میں چبھ جائیں۔ گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کیں، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر زیادتیاں برداشت کیں صرف اور صرف اس دین کے لیے۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، جس دین کے لیے حضور نے بے انتہا تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس دین کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے۔ کیا ہم نے اس دین کو نافذ کر لیا اور اپنے تمام معاملات اسی دین کے مطابق چلا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو ہمیں انتہائی غور و فکر کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو آج بھی اس دین کے نفاذ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر وادار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کی خباثت کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا بدبخت کہ ایک روز اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ تھا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا کوئی انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ ناظرین کرام، اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دی اور خوش ہو گئے۔ چنانچہ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ ڈالا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔